اور آج کے دن کی ایک اور مناسبت ہے، وہ کیا ہے؟ عقد ہوا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ عقد اس طریقے سے ہوا کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ اے محمد، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کروں، لیکن میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں تمہاری شادی کر سکوں، اور یہ جو خدیجہ ہے اس سے ہماری رشتہ داری لگتی ہے، اور یہ ہر سال قریش میں سے کچھ لوگوں کو اپنا مال دے کر اپنے غلاموں کے ساتھ بھیجتی ہے کہ وہ تجارت کریں، اور جب وہ تجارت کر کے آتے ہیں تو ایک اچھا پروفٹ، ایک اچھا منافع ان لوگوں کو دیتی ہے۔ تو کیا تم بھی جانا چاہو گے؟ رسول خدا سے کہا ہے، اپنے بھتیجے سے کہا کہ کیا تم بھی جانا چاہو گے؟ رسول خدا نے کہا کہ ہاں میں جانا چاہوں گا۔ تو جب جناب خدیجہ کو پتہ چلا کہ رسول خدا آئے ہیں تو خوش ہو گئیں، اور اپنے غلام میسرہ کو رسول خدا کے ساتھ کر دیا اور مال دے دیا، اور کہا کہ جیسا یہ حکم دیں، جیسا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دے، تم ویسے اس مال کو خرچ کرنا۔ میسرہ گیا، اور میسرہ جب پلٹ کر آیا تو اس نے کہا کہ ما مر بشجرۃ ولا مدرۃ الا قالت السلام علیک یا رسول اللہ۔ کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب واقعات دیکھے ہیں کہ یہ شخص کسی شجر سے اور کسی پتھر کے پاس سے نہیں گزرتا ہے مگر وہ اس کو یہ کہہ کر سلام کہتے ہیں کہ السلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ پھر کہتا ہے کہ راستے میں ہمیں ایک راہب ملا، کہا کہ جب راہب نے یہ دیکھا کہ ایک بادل ہے جو مسلسل اس شخص کے سر پر سوار ہے، یعنی جہاں رسول خدا جاتے ہیں ان کے سر پر وہ بادل سایہ فگن ہوتا ہے، اور پھر اس راہب نے جو ہے وہ خوشخبری سنائی کہ یہ شخص جو ہے وہ نبی لگتا ہے مجھے، اللہ کا ولی اور اللہ کا نبی لگتا ہے۔ بہرحال وہ سارے جب واقعات میسرہ نے بیان کیے، اور رسول اللہ کا اخلاق سب سے بڑھ کر جب بیان کیا، تو واپس آ کے جو ہے وہ جناب خدیجہ بہت خوش ہوئیں، اور کہا کہ اس سفر میں جتنا ہمیں منافع ہوا کبھی اتنا منافع نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ واپس آ گئے، اور پھر تجویز پیش کی جناب خدیجہ نے، یعنی جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا کہ میں شادی کا ارادہ رکھتی ہوں جناب رسول خدا سے۔ جناب خدیجہ کون ہے؟ ملکۃ العرب ہے۔ ملکۃ العرب یعنی پورا مکہ جن کا قرض دار ہے، لباس جو پہنتی ہیں وہ سونے کی تاروں کا بنا ہوا ہے، ایک بار جو لباس پہن لیتی ہیں اس کو دوبارہ نہیں پہنتی۔ اپنے محل سے اگر دروازے تک آنا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو، سواری میں، محمل میں بٹھا کے، یعنی وہ جو خادم ہوتے ہیں، جو خادمہ ہیں، وہ خادمہ ان کی سواری اٹھا کر وہ لے کر آتی ہیں، محمل سے اٹھا کر وہ ان کو لے کر آتی ہیں دروازے تک۔ لیکن جب رسول خدا آئے اور کہا کہ رشتے کے لیے آئے ہیں، تو روایت کہتی ہے کہ جناب خدیجہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے آ گئیں خود، اور آنے کے بعد جو ہے وہ جناب ابو طالب نے جو ہے وہ کہا کہ یہ اس طریقے سے معاملہ ہے، اور میں جو ہے وہ اپنے بھتیجے کا رشتہ لے کر آیا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جناب خویلد سے کہا۔ اب اس موقع پر جو جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا ہے، جس کو اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، اگر یہی خطبہ پڑھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے تو یہی ابو طالب کے ایمان کے لیے کافی ہے۔ خطبہ کیا پڑھا؟ فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم الخلیل ومن ذریۃ الصفی اسماعیل وصعصع معدن وعنصر المضر جعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل مساكننا بيتا محجوبا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوازن برجل من قريش إلا رجح به۔ فرمائے کہ تمام تعریفیں اس خداوند کریم کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت سے قرار دیا،
جناب ابراہیم کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے؟ ما کان ابراہیم و یہودی ولا نصرانی، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھی، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، لیکن بالکل سیدھی راہ پر ہمارا مسلمان بندہ تھا۔ اور جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ خداوند کریم کی تعریف کی جس نے ہمیں نسل ابراہیم سے قرار دیا، وذریت صفی اسماعیل، اور جناب اسماعیل کی چنی ہوئی ذریت سے ہمیں قرار دیا، اور جس نے ہمیں اپنے گھر کا متولی بنایا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو میرے بھائی کا بیٹا ہے یعنی محمد، اگر پورے قریش میں سے کسی بھی شخص کے ساتھ اس کا مقایسہ کیا جائے، لا یوازن الا رجحبی، کسی بھی شخص کا اس محمد کے ساتھ موازنہ اور مقایسہ کیا جائے تو میرا محمد اس پر بھاری آئے گا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ایمان کی دلیل آپ کو چاہیے؟ ولا یقاس باحد منهم الا عظم عن، اور میرے محمد کا کسی سے بھی مقایسہ نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ میرا محمد اس پر فضیلت رکھے گا۔ وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ مُقِلًّا فَإِنَّ الْمَالَ بَرَقٌ حَائِلٌ وَظِلٌ زَائِلٌ، اگرچہ کہ محمد کے پاس مال نہیں ہے لیکن مال ہے کیا؟ سوائے ہاتھ کے میل کے اور کچھ نہیں ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ جناب ابو طالب۔ وَظِلٌ زَائِلٌ، سوائے ایک سائے کے اور کچھ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، یعنی مال کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ مال نہیں ہے اس کے پاس تو یہ مال کا نہ ہونا اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ وَلَهُ وَاللَّهِ خَطْبٌ عَظِيمٌ مَدَبَعٌ شَائِعٌ، خدا اس کے لیے، اس محمد کے لیے خدا کی قسم، خطب عظیم، بہت عظیم فضیلت ہے، وَنَبَعٌ شَائِعٌ، اور ایک ہی ایسی نبوت ہے جو عنقریب پھیلنے والی ہے۔ اب یہ نبوت کا اقرار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وَلَهُ رَغْبَةٌ فِي خدیجہ وَلَهَا فِيهِ رغبہ، اور یہ محمد خدیجہ میں رغبت رکھتا ہے، یعنی جناب خدیجہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اور جناب خدیجہ اس محمد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ فَزَوَّجُوهُ وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُمُوهُ مِن مَالِي، پس محمد کی شادی کر دو خدیجہ سے، اور جو بھی تم مہر کا سوال کرو گے من مالی، وہ ابو طالب ادا کرے گا۔ یعنی رسول اللہ کے عقد کا مہر کون دے رہا ہے؟ جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب کے مال سے مہر دیا گیا۔ جب یہ پورا خطبہ ختم ہو گیا تو جناب خویلد نے کہا کہ زوجناہ ورضینا بہ، ہم نے اس کی تزویج کر دی اور ہم اس سے راضی ہو گئے۔ اتنے میں کسی شخص نے کہا کہ یا عجباً ایمہر النساء الرجال، کہ کیا عجیب ہے، کیا عجیب بات ہے کہ کیا عورتیں بھی مردوں کو مہر دیتی ہیں۔ یعنی گویا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جناب خدیجہ جو ہے وہ ان کی شان و شوکت اور ان کا مال کہیں زیادہ ہے، یعنی اگر جناب ابو طالب نے مہر دیا ہوگا تو کتنا دیا ہوگا؟ جناب خدیجہ کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گویا ایسے ہو گیا کہ جیسے خدیجہ نے مہر، جناب خدیجہ نے مہر دیا ہے کس کو؟ رسول خدا کو۔ جب یہ سنا تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب کو جلال آ گیا اور کہا کہ اذا كانوا مثل ابن اخی هذا طلبت الرجال باغلى الاثمان، اگر پورے قریش میں کوئی میرے اس بھتیجے جیسا ہو تو تمام لوگ اس کو سب سے غالی ترین، قیمتی ترین قیمتوں میں خریدنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یعنی یہ محمد مصطفیٰ اس عظمت پر فائز ہے، اگر اس کی عظمت کے جیسا کوئی شخص ہو تو سب سے جو قیمتی ترین مہر ہے وہ اس شخص کے لیے دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ وَإِذَا كَانُوا أَمْثَالَكُمْ لَمْ تَزَوَّجُوا إِلَّا بِالْمَهْرِ الْغَالِي، لیکن اگر تم لوگوں کی مثل ہو تو بس اسی طریقے سے جو رائج مہر ہے اسی مہر پر شادی ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے کچھ اشعار پڑھے، یہ اشعار سن لیں اور پھر اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ ہنیئا مریا یا خدیجہ قد جرت لقد طیر فی مکان من کا باسعد، اے خدیجہ آپ کو مبارکباد ہو، آپ کو گوارا ہو کہ آپ کا نصیب اچھا ہو گیا۔ کہا کہ اے خدیجہ آپ کا نصیب اچھا ہو گیا۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، مرد کا نصیب کس سے ہوتا ہے؟ عورت سے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، محمد کے ذریعے سے خدیجہ کا نصیب اچھا ہو گیا۔ تزوجتہ خیر البریہ کلہا، تو نے ایسے شخص سے شادی کی ہے جو تمام مخلوق میں سب سے بہترین شخص ہے۔ ومن ذا الذی فی الناس مثل محمد، کون ہے لوگوں میں جو محمد کے جیسا ہو؟
وبشر بہ المرآن عیسی ابن مریم و موسیٰ ابن عمران فیا قرب موعد، یہ وہ شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے بارے میں 2 نبیوں نے بشارت دی ہے، ایک جناب عیسیٰ نے اور ایک جناب موسیٰ نے۔ بس وہ موعد، وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ جو بشارت دی تھی وہ بشارت اپنے جو وہ نمودار ہو جائے۔ وَأَقَرَّتْ بِهِ الْكُتَّابُ قِدَمًا بِأَنَّهُ رَسُولٌ مِّنَ الْبَطْحَةِ ہادٍ مُهْتَدٍ، اور قدیموں سے، قدیم الایام سے ہمیں لوگوں نے یہ خبر دی ہے کہ یہ ایک شخص ہوگا جو کہ بطحہ کی سرزمین پر نمودار ہوگا، جو کہ رسول ہوگا اور ہادی اور مہدی ہوگا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔